اظہر صدیق صاحب، ماہر قانون ہیں آپ. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ہمارے چیف جسٹسز یہ کہتے رہے ہیں کہ جرگہ سسٹم نہیں ہے پاکستان کا آئین اور قانون، اور وہ کبھی بھی پاکستان کے آئین اور قانون سے متضاد فیصلے نہیں کر سکتا. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا حصہ عدالتی نظام کی ناکامی کی وجہ سے جرگے کو ہی بہتر سمجھتا ہے. کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر بھی میں نے گاؤں دیہاتوں کے مسئلے بڑے بڑے ڈیفنس کے بنگلوں میں جرگے کے ذریعے حل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور ان میں ایسے فیصلے بھی آ جاتے ہیں کہ عدالت کبھی اتنا بڑا فیصلہ نہیں دے پاتی ہے جس طرح جرگے دے پاتے ہیں. میں آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا سر کہ کیا پاکستان کے آئین کے تحت جرگہ آپ سمجھتے ہیں قانونی ہے؟ 2017 کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے پھر یہ ہمارے چیف جسٹس کیوں 2019 اور 21 میں کہتے رہے ہیں کہ یہ قانونی نہیں ہے؟ آپ کا لیگل اوپینین اظہر صدیق صاحب. بہت شکریہ. دو تین چیزوں کو طلحہ سمجھنا پڑے گا. ایک تو آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں صلح حدیبیہ یا بہت سے ایسے معاہدہ جات موجود ہیں کہ جس میں گفت و شنید کے ساتھ اور آربیٹریشن کے ساتھ مسائل حل ہوئے. دین اسلام میں گنجائش ہے اور ہمارے آئین اور قانون میں بھی گنجائش ہے. فرق ڈالنا صرف یہ ہے کہ یہ جرگہ سسٹم جہاں فوجداری جرائم ہوں، جہاں کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہوگا، یا فرض کریں کچھ ہینیس کرائم ہے، تو ان کے اگینسٹ تو جرگہ سسٹم میں نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے. یہ جرگہ سسٹم بیسیکلی اگر کانسیپٹ اگر دیکھیں تو فیملی لاز کے اندر طلاق کے معاملات میں فیملی ریکنسیلیشن کا پروسیجر آلریڈی اویلیبل ہے. آج کل ہماری عدالتوں نے ریسنٹ فیصلے آئے ہیں وہ میڈیشن کا دے رہے ہیں وے آؤٹ کہ دو پارٹیز کے اپنے اندر ڈسپیوٹ ہے، اگر وہ میڈییٹ کر لیتے ہیں، سیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، یا کئی ایگریمنٹ میں یعنی رینٹ میں لکھا ہوتا ہے اور کئی معاملات میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ آربیٹریشن کے ذریعے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں، تو آربیٹریشن کا قانون آربیٹریشن ایکٹ 1940 موجود ہے یہاں پر اور پوری دنیا کے اندر. اور یہ آربیٹریشن کا نظام جو ہے نا، یہ لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن DFID یعنی جو باقاعدہ دبئی میں بیٹھے ہیں یا باقی جگہوں کے اوپر بیٹھے ہیں وہ اجازت ہے. لیکن یہ جو فوجداری کا نظام ہے جو بیٹھ کر یہ نہ آئین میں اجازت ہے نہ قانون میں اجازت ہے، یعنی یہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے اگینسٹ بھی چلنا چاہیے. لیکن جو تکلیف دہ بات ہے نا کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنا دیکھیں تین طرح سے ٹیئر کو سمجھیے گا. اگر آج مقدمہ آپ بتا دیں فوراً درج ہو سکتا ہے، کنیکشن لینے جائیں مل جاتا ہے، بجلی کا کنیکشن مل جاتا ہے، آپ کا گھر کا خراب ہو جائے کوئی چیز وابڈا ہسپتالوں کے اندر، یعنی آپ نے سب سے پہلا جو نظام ہے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سیاست تو کی لیکن انہوں نے اس کا امیکیبل حل نہیں نکالا اس کا. اور ہمیشہ امیکیبل یعنی مثال کے طور پر ابھی چلے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، احتجاج کرنا ہے، میں نے کوئی بات ہوگی تو احتجاج تو آپ نے بین کر دیا، 144 لگا دیا، نظر بندی کے آرڈر جاری کر دیے. اس کے لیے قانون بنایا ہم نے، لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور قانون بنا ریڈ زون ایکٹ لاہور کے حوالے سے کہ آپ احتجاج کرنا تو طریقہ کار ہوگا کہ آپ ایک جرگہ کا نظام ہی ہے کہ آپ پہلے گورنمنٹ کے پاس جائیں گے. یعنی لوگ ہڑتال کرنے آ جاتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی میکنزم دے آپ اس کو، آپ نے نہیں دے سکیا. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائز کرتے ہیں، ان کے سیاسی جماعتیں سب قصوروار ہیں. آپ جب تک اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے ایک وائر میڈیا ایک نظام نہیں دیں گے اور اس کا قصور جو ہے سیرا جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ذمہ ہے جو پچھلے 30-40 سالوں سے اقتدار پہ چپٹی ہوئی ہیں. انہوں نے بتا دیں کوئی ایسا نہیں. ہاں اشتہارات بہت آتے ہیں کہ جناب 60 صفحے کے اشتہار، وہ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں، وہ جناب ہم گھروں میں چلے گئے ہیں، ہم اسپتالوں میں چلے گئے، جائیں جا کر میں دکھا دیتا ہوں تدویات کتنی مل رہی ہیں. آج یہ ہارس اینڈ کیٹل شو کر لیتے ہیں. وہ یار خدا رہا ایک عام آدمی کے مسائل کے لیے بتائیں کہ ہیلتھ مفت ہے، تعلیم مفت ہے، یہاں ہو کیا رہا ہے. یہ والا نظام کو سوچنے کے حوالے سے. اور یہ میں بتاؤں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو تو میں میڈیشن کا اور آربیٹریشن کا بہت بڑا حامی ہوں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سے سولوشن نکل سکتے ہیں، لیکن چند ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آربیٹریشن اور اچھا کمال کی بات یہ ہے اس میں بھی اگر فوجداری نظام کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کے پاس قصاص اور دیت کا ایلیمنٹ موجود ہے. آج بھی یعنی قتل کا مقدمہ بھی ہو تو قصاص اور صرف جہاں فساد فی الارض ہوگا وہاں پر آپ آپس میں صلح نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آربیٹریشن کا نظام یا صلح کا نظام وہ اویلیبل ہے. بالکل ٹھیک سر. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ کی کیا اس پہ رائے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جرگہ کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جرگہ کا حصہ بنتے ہیں تو دیٹ مینز آف کورس جرگہ از اے گراؤنڈ ریالٹی، اور وہ ضرورت ہے وقت کی، اور ہماری عدالتوں کی بھی ایک بڑی ناکامی ہے جس کے اور آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا اوپینین راجہ قمر الاسلام صاحب آن دا جرگہ سسٹم؟ دیکھیں جرگہ
ایک بنیادی انسانی جبلت ہے کہ کسی بات پہ مذاکرات کرنا، بات کرنا، ان چیزوں کو نزدیک لگانا. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ 80% جو مسائل ہوتے ہیں، بالخصوص یہ تنازعات، زمینوں کے معاملات، سول سوٹس، فیملی میٹرز، ایون جو کرائم ہیں فوجداری، جس میں سر فہرست جو حدود کے مقدمات بھی ہیں، جس میں قصاص کے بھی ہیں، قتل بھی ہیں، جس طرح حضرت صدیق صاحب نے کہا، تو یہ سارے جو ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور ان پہ قابل ذکر واضح کمی لائی جا سکتی ہے. ایون جو ویسٹ میں کچھ ممالک میں جو جیوری سسٹم رائج ہے، یہ اسی کی ایک قسم ہے جرگہ سسٹم کی، کہ جس میں بنیادی طور پر جیوری بیٹھ کے تو وہ الٹیمیٹ کنوکشن کا تو فیصلہ عدالت کرتی ہے، لیکن گلٹی ہونے کا یا نہ ہونے کا یہ بیسیکلی جیوری کرتی ہے. تو وہ اس کو ایمبیڈ کر دیا گیا ہے قانون کے ساتھ. لیکن بہرحال جو بنیادی فلسفہ ہے وہ وہی ہے وہاں پہ بھی اور ہمارے سماج میں بھی، معاشرے میں بھی. اور اگر ایکسیپٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو عموماً عام طور پر ہمیں جہاں جہاں جرگہ سسٹم اسٹرینگتھنڈ ہے یا جہاں پر اچھی روایات علاقے کے ایلڈرز نے، چاہے وہ ٹرائبل ایلڈرز ہیں، چاہے وہ ایج وائز ایلڈرز ہیں، چاہے وہ علماء دین ہیں، یا کہیں کہیں اساتذہ بھی ہمارے بالخصوص پنجاب میں بڑا ڈومیننٹ رول یا ریٹائرڈ سرکاری افسر کرتے ہیں، تو وہاں پر جرگہ بڑا مؤثر طریقہ ہے. اس کو نام کچھ بھی دے دیں، کے پی کے میں یا جو ٹپیکلی جو پختون کا بیلٹ ہے وہاں پر تو جرگہ ایک ٹپیکل معنوں میں ہے. لیکن جب اوور آل آپ اس کو پنچایت کا نام دے دیں، آپ اس کو پریا کا نام دے دیں، آپ اس کو کسی اوتار یا بیٹھک کا نام دے دیں، لیکن بہرحال جرگہ ہمارے سماج کا حصہ ہے اور یہ اسٹرینتھ ڈرا کرتا ہے. کیا شہباز شریف صاحب جرگے کا کوئی سسٹم بنائیں گے سر، کوئی میکینزم بنائیں گے، کوئی نظام بنائیں گے سر؟ دیکھیں جرگہ کا نظام جو ہے ایک روڈیمنٹری فارم میں اور اوور دا سینچریز موجود ہے. اس کو لیگل کور بھی کہیں کہیں دیا گیا ہے. اگر کوئی غیر قانونی چیز ہے، جس طرح حضرت صدیق صاحب نے بھی کہا، عورتوں کے حقوق سلب کر دیے جاتے ہیں قبائلی علاقوں میں سر، عورتوں کو کم سمجھا جاتا ہے اور ان کے خلاف فیصلے آ جاتے ہیں. مجھے اگر مکمل کرنے دیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جہاں پر جرگہ جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ٹرسٹ پاس کرتا ہے کسی جگہ پہ اور فیصلے وہ سناتا ہے جو ادروائز اس کے ڈومین میں نہیں ہوتے. تو جرگہ کا بنیادی جو رول ہے وہ تو مصالحت کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتا ہے نا. تو وہاں پر تو وہ پیورلی انلیگل بھی ہے، انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے اور بلکہ کرائم ہے ایز پر لا آف دا لینڈ. اور وہ اس جرگے کا تو خیر صد باب ہونا چاہیے. ٹھیک سر. اور کسی حد تک لیگل کور ملنا بھی چاہیے اس کو جہاں جہاں نہیں ہے. بالکل. کچھ کیسز اور کچھ علاقوں میں جیسے سندھ میں آپ کہہ لیں کہ جو لائزون کمیٹیز ہیں بنیادی طور پر. سر کراچی کے اندر بھی جرگہ ہونا چاہیے، مجھ سے آپ پوچھیں. لاہور کے اندر بھی جرگہ ہونا چاہیے، اسلام آباد میں بھی جرگہ ہونا چاہیے، کوئٹہ میں بھی ہر جگہ جرگہ، ہر پروونشل کیپٹل میں ہونا چاہیے تاکہ انصاف لوگوں کو ملے.